قدم بوسی کو ہم نے منع کر دیا. تو تربیت کے اس مقام تم کیا جانو گے؟ ماں باپ جانتے ہیں اولاد کے نظام کو. سگی اگر ماں ہوگی تو کتنا دودھ پلانا، کتنا پیتا، کتنا نہیں پیتا، وہ سگی ماں کو اندازہ ہوتا ہے. اگر خالہ گود میں لے کر اس کا خوراک ہے آدھی باٹل کا، تو محبت میں تو ایک باٹل پلائے گی، بچہ بیمار ہو جائے گا. وہ تو سگائیوں کی بنیاد کے اوپر مریدین کی تربیت کے لیے کس وقت کیا کروانا ہے اور کیا نہیں کروانا وہ تو پیر جانتا ہے، اور مرید وہی ہے جو کرنے پر راضی رہے، نہ کرنے پر بھی راضی رہے. اس کو کرنے پر جو روحانیت کی منزلیں ملتی تھی، روکنے پر تربیت کے لیے روکا گیا تو وہ رکنے کے اوپر اس کے اوپر دل پر چھریاں چلے گی، آنکھوں سے آنسو نکلیں گے. یہ شاہی صاحب کسی کے مرنے پر نہیں روتے، لیکن اس دن آنکھوں سے آنسو اپنی غرض کے لیے آگے تھے بھی آنکھوں میں. نہیں، آج سے قدم بوسی کی لذت، تو تمہاری لذت کے لیے تربیت کو نظر انداز کر رہے ہو. تربیت ہے یہ. میرے آقا نے صحابہ کرام کو اگر مسجد نبوی کے اندر میں اگر قدم بوسی کے کرنے کا حکم دے دیتے تو پھر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر صحابی جس حالت میں بھی ہو اس وقت کا انتظار کرتے ہوئے مسجد نبوی کے باہر ٹھہرتا. لائن لگی ہوئی ہے پہلے قدم بوسی کرنے کی، کیونکہ ہر صحابی تو بغیر قدم بوسی کے نہیں ہو سکتا تھا. اس کے لیے سہولت کے لیے میرے آقا نے ان لوگوں کے لیے جو اپنی صحبت اپنی نگاہوں سے جن کے دل کو اپنے قدم مبارک پر پا لیا اور پہنچا دیا اور پہنچ گئے، اب ان کے لیے کہا کہ یہ چیز مت کرو. اگر نہیں کرنا منشے خدا منشے مصطفیٰ ہوتا تو پھر وہ حدیث کا جو میں نے حوالہ دیا ان صحابہ کرام کو بھی وہاں پر گٹھے کو بوسا لینے سے نہیں لوگ دیکھ کر شرک سمجھے، اٹھو نہیں کرنا. نہیں، اللہ نے تو حکم دیا تعزیر ہوا توقیر ہو، کہ تعظیم کرو توقیر کرو میرے محبوب کی. تو مصطفیٰ کیسے روک دیتے؟ لیکن رسم بن جاتی اور کام رسمیت کی بنیاد پر رسم آگے بڑھ جائے گی، کام بازو رہ جائے گا. تو ہمارے مریدین کے لیے بھی ہم نے جو قدم بوسی سے روکا ہے اس میں بھی تربیت کا رخ ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی سے ڈر کر خوف کھا کر یا کچھ اور کر کے، بالکل نہیں. تربیت کا رخ ہے وہ تم کہاں جانے. کروایا بھی تھا تربیت کے لیے اور روکا بھی ہے تربیت کے لیے، اور میرے آقا نے تربیت کا یہ نظام دیا. نہیں، یہ کرنا ہی اگر سجدہ ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، اگر یہ بات ہوتی تو پھر میرے مصطفیٰ ان بدویوں کو بھی اگر میرے آقا جھکنے قدم کو بوسا لینے پر اگر میرے آقا اگر ان کو روک دیتے تو رک جاتے نہیں تھے. روکا نہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تعظیم اور توقیر کے اندر میں گٹھے کو بوسا دیا جا سکتا ہے. حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، اچھا وہ سرکار کی ذات تھی، یہ بھی رکلایا جاتا ہے، سرکار کی ذات تھی. عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہی باب الادب المفرد بخاری شریف میں حدیث ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ تو کیسے دین کے معاملات کے اندر میں کھلی تلوار کوئی چیز کو برداشت نہیں کرتے. ہم کیا جانے دین کے معاملات میں شرک و بدعت کو، جتنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دو دھاری تلوار تھے. جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ جو میرے آقا کے ظاہری اعتبار سے چچا بھی ہے، مفسر قرآن بھی ہے، ان کی بارگاہ میں پہنچے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فوراً آپ کے گٹھے کو بوسا دیا. یہ بھی بخاری شریف کی روایت ہے. کرنا نہ کرنا وہ ڈاکٹر جانے، بیمار جانے. اب ایک ڈاکٹر کے پاس میں کوئی مریض گیا، اس کے پورے ٹیسٹاں لینے کے بعد میں صفرا کتنا، بی پی کتنی، شوگر کتنی، اب وہ ٹریٹمنٹ لکھ رہا ہے. اب دیکھنے والا ہمدرد یہ بولے نہیں، بجائے اس کے یہ لکھو، وہ نکو، یہ نکو، وہ نکو. تو ڈاکٹر کیا بولے گا کہ ڈاکٹر میں ہوں، تم اس کے لیے ہمدرد بن کیا ہو یا ظالم بن کر آئے ہو؟ وہ میرا معاملہ، میرے پیشنٹ کا معاملہ. بولنے دے گا، مشورہ دے گا ٹریٹمنٹ میں. اور مشورہ دینا وہاں پر ہمدردی نہیں بلکہ جرم ہے، گناہ ہے، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہے، وہ مریض ہے، وہ اس کا ٹریٹمنٹ کرنے والا ہے اور اس کے ٹیسٹوں کی رپورٹ دیکھ کر وہ ٹریٹمنٹ لکھ رہا ہے. اب یہ مشورہ دے نہیں، اس کی شوگر کی گولی اتنی مت لکھو، اتنی لکھ دو، اور وہ نکو کر دو، یہ کر دو، وہ کر دو، تو وہ دوست نہیں دشمن ہے بازو والا. وہ کیوں کہ ٹریٹمنٹ میں تو درمیان میں داخل مت ہو، ورنہ وہ مریض کے لیے ہلاکت کی باعث بنے گی. اسی طریقے سے راہ طریقت اور پیری مریدی کے اندر میں وہ معاملہ
وہ پیر کا جانے، مرید کا جانے، باہر کا دیکھنے والا اس میں دخل انداز نہ ہو اور اس میں مشورہ نہ دے. کیوں کہ ڈاکٹر اور مریض کا معاملہ ہوتا ہے، وہ اس کے علاج کے لیے دیانتداری کے ساتھ میں ڈاکٹر جو کروانا ہے وہ کروائے گا. اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قدم بوسی، گٹھے مبارک کو بوسا دیا. اور یہی نہیں بلکہ یہ سلسلہ تعظیم اور توقیر کا اولیاء کی زندگی میں جو باادب ہوتے ہیں اور تعظیم اور توقیر والے ہوتے ہیں، طریقت کا نظام ان کی اوپن پہچان اور اوپن ان کی علامت تعظیم اور توقیر کی کہ وہ اپنے کاندھوں کو جھکائے رکھیں گے، اکڑیں گے نہیں. ہم نمازی، ہم دیندار ہیں، ہم حاجی ہیں، ہم عالم ہیں یا ہم پیر ہیں، اکڑنے والے نہیں. اہل طریقت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ ان کی عاجزی، وہ اپنے آپ کو جھکائے ہوئے اپنے کو کچھ نہیں سمجھے والے ہوں گے. اسی طریقے سے بزرگان دین کے اندر میں تو ایک مرید کے لیے اپنے پیر کی تعظیم کے اندر میں پیر کی منشا ہو تو پھر قدم بوسی اگر کر رہا تو اس میں تو اس کو منزلیں ملے گی. کیوں نہیں کروایا اور بعض پیران کامل نے اس کو نہیں کروایا؟ وہ معاملہ راہ ٹریٹمنٹ سے، علاج اور معالجے سے تعلق رکھتا ہے. نہ تو ڈاکٹر نہ تو مریض اس میں دخل دے کر خامخواہ کے مریض کو جلدی کھٹیا پر مت پہنچا. وہ ڈاکٹر ہے اور وہ مریض ہے، حوالے کر دے، اس کے حساب سے وہ علاج کر لے گا. تجھے اگر 4 کتابیں پڑھ کے نسخے معلوم ہوئے ہیں اور تو پیراسیٹامول کو جانتا ہے، پین کلیئر کو جانتا ہے، شوگر اور بی پی کی گولی کو جانتا ہے، تو وہاں ڈاکٹر کے سامنے علامت اپنی قابلیت مت جتا. سمجھ میں آ گئی بات؟ اس طرح سے معاملات دو جہاں کے مالک میرے آقا نے. صحابہ کو اگر یہ اجازت دے دی جاتی تو پھر اور معاملات کے بالمقابل میں صحابہ تو بغیر قدم بوسی کے گٹھے کو بوسا دیے بغیر، اب دن میں 25 مرتبہ صحابہ آ رہے ہیں، ایک ایک آدمی 25 مرتبہ. اگر ایک ایک صحابی کو موقع دیا جاتا، جس کو موقع نہ ملا انہیں تو ماتم کرتا کہ مجھے تو موقع ہی نہیں ملا سرکار کی قدم بوسی کا. کتنا الجھاتا، مقصد بازو ہٹ جاتا. اور یہ مسئلہ تربیت کا جو ہے یہی ایک مسئلہ بن جاتا. اور صرف سب کچھ نہیں ہوتا، وہ تو میرے مصطفیٰ کا نظام ہے، لیکن بعد والوں کے لیے بھی کام بازو رہ جاتا اور صرف قدم بوسی رہ جاتی، مقصد دور ہو جاتا. اس کے لیے اولیاء اکرام نے بھی تربیت کے لیے اس بات کی اجازت دیتے ہیں. اور پھر نظام طریقت والوں کے پاس بھی یہ چیز ہوتی ہے. جس طریقے سے اولیاء اکرام کی بارگاہوں میں جاؤ، عمران خان جب پریزیڈنٹ بنا تھا اس وقت بابا فرید کی آستانے پہ چلے گیا تو اس نے وہاں پر ماتھے کو ٹیکا تو مفتیان اکرام علماء ہیں، وہ ان کو پوچھنے کا حق ہے، اس لیے پوچھے. کوئی جرم نہیں ہے، ذمہ داری ہے. پوچھیں کیوں کہ پولیس کا کام رہتا ہے نگرانی کرنا. جس پہ ڈاؤٹ آیا اس کو پکڑ کر اس کی تشویش کرنا کہ کہیں چور تو نہیں. کو ہم کو چور سمجھا کیا؟ اب اس کے اوپر پولیس کے اوپر گئے تو الٹا کیس بک ہو جاتا تیرا. ان کا کام ان کو کرنے دے. مجھ سے پوچھے تو بولے کہ تم خدا سمجھ کر بھی نہیں کیا، خدا کے نیک بندے سمجھ کر اور مجھ سے اچھے سمجھ کر میں نے اپنی پیشانی کو ان کے چوکھٹ کے اوپر ٹیک دیا. سارے علماء بولے کہ نہیں، ان کا نہ شرک ہے اور نہ ان کا یہ کفر ہے، بلکہ احترام کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بننے کے باوجود بھی اپنے ماتھے کو ٹیک رہا ہے. تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ میں چھوٹا ہوں اور بابا فرید بڑے ہیں. یہ چیز ہوتی ہے. وَتُعَسِّرْ ہو وَتُعَقِّرْ ہو. کوئی بات چھوڑ گئی پہلے کی تو جہاں کے مالک میرے آقا نے امت کو بھی دھوکہ نہیں. اگر یہ چیز نص کے اعتبار سے، نص قرآن و حدیث کے اعتبار سے گٹھے کو چومنا، سجدہ تو یہ کانسیپٹ ہی نہیں ہے. کانسیپٹ ہے ہی نہیں کہ غیر خدا. وہ تو کتنے خدا کو ماننے والا ہے بابا؟ خدا تو ایک ہی ہے نا. تو کہیں بول رہا غیر خدا؟ کوئی خدا ہے ہی نہیں، ایک ہی خدا ہے. تو غیر کا لفظ کیسے ہوگا؟ اس کا مطلب ہے کہ دوسرے کو بھی ماننے کی تیاری میں. تو شرک کا اہتمام تو تیری طرف میں ہے. ایک ہی ہے، وہ جیسا کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں اور اس کا بدل کوئی نہیں. ایمان کا تقاضا پورا ہو گیا. اس کے بعد سے شرک کہاں آئے گا؟ پھر یہ کیا چیز ہے؟ یہ تربیت کے لیے ہوتی ہے چیزیں. اور تربیت کے اندر میں ٹریٹمنٹ دوائیں میڈیکلوں میں بھری ہوئی رہتی ہے، لیکن ڈائگنوز اور پھر وہ ڈاکٹر تجویز کرے گا
کہ کس کو کیا کرنا ہے. کسی میں تکبر زیادہ ہے, انانیت بہت ہے, اس کا علاج اس کو اور اعمال دے دے اور رات کی عبادت دے دے, انہیں تو ولی اللہ سمجھے گا, سب پہ ڈھول جمائے گا. تکبر ہے اس کے اندر میں. اب اس کے اندر میں تکبر ہے, اس کے علاج کو اگر پیر کامل دیکھے گا تو عبادتوں کو کہا کہ فرض نماز پڑھو, اس سے زیادہ نہیں پڑھنا. ارے انہوں کو ایسا جی نوافلوں سے روک دے رہے. ابھی یہ حج سے پہلے ہمارے ایک مرید وغیرہ, ہماری مریدہ وغیرہ, اس سال حج کو ہم جانا چاہ رہے ہیں, حج کی اجازت دیجیے. بولا اجازت لے رہے ہیں یا اطلاع دے رہے ہیں؟ نہیں نہیں آپ کی مرضی. پہلے تو مریدوں کو دیکھتے ہیں کہ کس درجے کا ہے وہ قبول کرنے والا. بولے کہ نہیں حضرت آپ جس سے, تو ہم نے کہا کہ تمہارا تو حج ہو گیا ہے. ضعیف ہے بیچاری ہماری مریدہ, اللہ اس کو شفا دے. نظام آباد کے ناصر بھائی کی والدہ مریدہ ہے ہماری, بیمار ہے ابھی بھی. آج بھی دوپہر میں فون آیا, اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے اس بچی کو. وہ تو بچی ہے نا, حالانکہ بوٹی میری اماں کے برابر ہے وہ, لیکن بچی ہے مرید ہونے کی حیثیت سے, اللہ صحت دے ان کو. تو کہا کہ اس سال حج مت جاؤ. اب یہ حج مت جاؤ تو دوسری بیٹی, دوسرے داماد ذرا کچھ اور سوچنے والے, جن کو یہ چیز سمجھ میں نہیں آتی پیری مریدی. ارے بولو وہ کیسا پیر ہے, حج کو جانے کے لیے تو ترغیب دینا چاہیے, حج کو جانے والوں کو روک دیا. بولے ہم نے پوچھا کہ حج تو ہو گیا, لیکن ان کی طبیعت کے حالات اب اس وقت میں 5-7 دن سے بہت زیادہ بیمار ہے. وہ آج دوپہر میں فون آیا تھا. اگر یہی بیماری اور کمزوری کے حالات اور اس میں حج کا سفر, وہ تو چونکہ حج تو فرض ہو چکا, ہم نے کہا کہ نہیں, اس کے بجائے اگر موقع ملے گا اللہ چاہے گا تو عمرہ کروا لیں گے آپ سے, آپ کو عمرے پر بھیج دیں گے. لیکن اب اس کو عنوان بنایا خاندان کے دوسرے لوگوں نے, یہ کہیں گے جی پیرا مریدہ ہاں کیسا بولے, حج کو جانے والوں کو تو ہاں پھول کے ہارا پہنا کے بھیجنے کے مروا دینا, فرض تو ہو گیا اس کا. پریشان کرنا مقصود نہیں ہے نا. سمجھ میں نہیں آیا, لیکن اب سمجھ میں آیا کہ اچھا اس لیے کہ کمزوری زیادہ ہے, عمر بھی زیادہ ہے. تو یہ معاملات کیا ہوتے ہیں کہ وہ تو جانے, پوری پیر جانے, مرید جانے, درمیان میں وہ مریض ہے, وہ ڈاکٹر ہے, اس درمیان میں اپنا خامخواہ کے مشورہ دینا مریض کو ہلاکت میں ڈالنا ہے. ڈاکٹر کو تو مریض کا ہی مل جائے گی, کوئی ٹینشن نہیں, لیکن جو مریض آپ کی بات پر اعتماد کرے انہیں تو مر جائے گا بیچارہ, انہیں تو ڈر جائے گا, مر جائے گا. اس لیے راہ طریقت کے اندر میں ان نظاموں کے ذریعے سے تربیت ہوتی ہے, اور تربیت کے معاملات کے اندر میں ہم ہر انسان سے محبت کریں, فطرت کی بنیاد پر قابل قدر رہے, اور اپنے وجود بنی آدم کے اعتبار سے وہ جنتی عورت کی اولاد اور ایک نبی کی اولاد ہر انسان ہے. تو اس کا حق ہم پر یہ ہے کہ ہم صرف بول کر, تبلیغ کر دے کے, بیان کر دے کے, تقریر سنا دے کے ان کا حق ادا نہیں ہوتا. جیسے تو اپنی جان کو, اپنی زبان کو ان کی ہمدردی میں استعمال کر رہا ہے, ویسے ہی ہر انسان پر اپنا مال بھی خرچ کر. مال تو میری طبیعت پر, میرے گولیوں پر, میری دواؤں پر, میرے مسلمانوں پر, میرے پیر بھائیوں پر, میرے رشتہ داروں پر. ارے کم بخت تیری تربیت نہیں کی. تربیت یہ ہوگی کہ تو اپنے مال کو بھی سارے انسانوں کے لیے خرچ کر. پڑوس میں ہو, گاؤں کے اندر میں ہو, کوئی برادر وطن ہو, بیمار ہو جائے تو پھر جاتے ہوئے کچھ فروٹ لے کر جاؤ, اس کی عادت کر. کیوں کہ تیرے وہ اخلاق سے, تیرے مال کے خرچ کرنے سے اس کے دل پر یہ ایک اثر ہوگا. میرے مصطفیٰ نے تبلیغ کا طریقہ یہ بتایا اور انسانوں کو حق کے دینے کا یہ اسلوب بتایا کہ اپنی جان بھی خرچ کرو, اپنا مال بھی خرچ کرو. یا نہیں کہ جان ہم خرچ کرے اور مال دوسروں سے وصول کرے, یہ حق ادائیگی نہیں ہوگی, بلکہ بگاڑ پیدا ہو جائے گا. تو اپنے کو ٹھیکیدار سمجھ جائے گا. اپنے پیر پر خرچ کرتے ہو, اپنی ذات پر خرچ کرتے ہو. ویسے ہی اگر تمہاری تربیت ہو تو تم چورے اور چماروں پر بھی خرچ کرو, رستہ چلتے لوگوں پر بھی خرچ کرو. اس سے اللہ راضی ہوگا, میرے مصطفیٰ خوش ہوں گے, تم غوث و خواجہ والے بنو گے. اولیاء صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھے, جیسے اللہ سارے انسانوں کا, ویسے اولیاء کا نظام اولیاء سارے انسانوں کے لیے, سارے مخلوق کے لیے. سمجھے شاہد صاحب؟ اللہ تعالیٰ ہم کو اور آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بحق لا الہ الا اللہ.